چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں قربانی کی فضیلت کے متعلق ذکر ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یا ارادہ کر چکے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ایک ایک بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ اور تیسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے اور قربانی کرنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ چوتھی حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قربانی کے جانور کو خوب پالا کرو اور خوب موٹا کرو، کیونکہ یہ جانور پلسرات پر تمہاری سواریاں بنیں گی۔ اور پانچویں حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قربانی کرو کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور یادگار ہے۔ اب پہلی حدیث جو آپ نے سنی کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض میں نیکی ملتی ہے۔ اب دیکھیے کہ قربانی کا جانور اور اس کی کھال کے اوپر جتنے بال ہوں یہ ان گنت اور لاتعداد بال ہیں، کوئی اس کی گنتی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا کہ جانور کی کھال کے اوپر کتنے بال ہیں۔ اور رب العالمین کی طرف سے رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی انتہا دیکھیے، لطف و کرم کی انتہا دیکھیے کہ قربانی کرنے والے کا یہ عمل اتنا اللہ پاک کو پسندیدہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے عوض میں اس کو نیکی ملے گی۔ اب اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربہا بال ہوتے ہیں تو جس قدر بال ہوں گے اس قدر اسے نیکیاں ملیں گی۔ اسی طریقے سے اگر جانور اون والا ہے، مثلا بھیڑ ہے، اب اس کے اوپر اون ہے تو اون کے جتنے بھی دھاگے ہیں یا جتنے بھی بال ہیں تو ہر اون کے دھاگے اور بال کے برابر میں بھی اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے لطف و کرم اور عنایت کی یہ برسات ہے، اور ایسی برسات ہے، ایسی نیکیوں کی فراوانی ہے اور ایسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطایات ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو قربانی کا عمل کرنے والے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ہر بال کے عوض میں اس کو نیکی ملے گی۔ اور دوسری حدیث کے اندر جیسے کہ میں نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں، یعنی 10 ذی الحجہ والے دن جب قربانی اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے، جانور کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے اور اس کا خون زمین پر بہتا ہے، تو اس دن جتنے بھی اعمال کیے جائیں، جتنے بھی اچھے اعمال ہوں، خواہ وہ کوئی سا بھی عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام اعمال میں سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سن لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کو چھوڑو، یہ قربانی کی جو رقم ہے قربانی کے جانور کے خریدنے کے لیے اتنی خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے تو یہ کسی غریب کو دی جائے یا کسی فقیر کو دی جائے، کسی مستحق کو دی جائے۔ تو ویسے تو عام کسی غریب کی مدد کرنا، مستحق کی مدد کرنا اور اسی طریقے سے کسی کی اعانت کرنا، کفالت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے کہ قربانی والے دن اس عمل سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے تو دیگر ایام کے اندر یا اسی دن کے اندر غریبوں کی بھی کفالت کی جائے، لیکن اس قربانی کا جو یہ عمل ہے یہ مسلمان کے اوپر لازم ہے، اس کا نعم البدل کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ عمل اس کے برابر میں، اس کے مقابلے میں جتنے بھی اعمال کیے جائیں اس عمل کے ثواب کو نہیں پایا جا سکتا، لہذا اس عمل کا اپنا ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ قربانی کے جانور کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے۔ بھائی دیکھیے اللہ پاک کی طرف سے کیسا کرم ہے اللہ پاک کا کہ ابھی قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد ظاہر ہے خون بہتا ہے
ابھی خون زمین پر گرتا نہیں ہے، ٹپکتا نہیں ہے، زمین پر لگتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ تو کس قدر جو ہے نا اللہ پاک کا انعام ہے کہ قربانی کا عمل اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ ابھی چھری پھیری، خون نکلا، زمین پر گرا نہیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرما دیا، اور قربانی کرنے والے کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ قربانی کرنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو یہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قربانی کا عمل خالصتاً اللہ کی رضا ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی رضا مطلوب و مقصود نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ پاک تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ تو جس قدر تقوی ہوگا، جس قدر اخلاص ہوگا، جس قدر جذبہ ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، نیت خالص ہوگی، تو یہ عمل قابل قبول ہوگا۔ نام و نمود کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے واسطے، لوگوں کے سامنے واہ واہ کرنے کے واسطے اگر یہ عمل کیا جائے گا تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وبال کا سبب بنے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو خوب پالا کرو اور خوب موٹا تازہ کیا کرو، کیونکہ یہ جانور پل صراط پر تمہاری سواریاں بنے گی۔ اب ظاہر ہے کہ پل صراط، اس کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہاں پر ہر ایک آدمی اپنے عمل کے مطابق وہاں پہ گزرے گا۔ کوئی بجلی کسی تیزی سے پار ہو جائے گا، کوئی دوڑتے ہوئے پار ہوئے گا، کوئی چلتے ہوئے، کوئی گھسٹتے ہوئے، اور کوئی کرالنگ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے بل، اپنے پاؤں کے بل چلے گا۔